دیاں قسمتاں وادیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو نی تسی کڈیاں قسمتاں وادیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو او جیڑی گلی وچوں لنگ جاندا پیارا سی میں کہ اٹھدا محلہ سارا سی دیاں قسمتاں وادیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو نی تسی کڈیاں قسمتاں وادیاں جے سونے شہر مدینے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا متقبلا۔ الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ اور یا الہی اگر تو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، کبریائی، بڑھائی اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ آج جس موضوع پہ مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اور جو اللہ نے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ توفیق عطا فرمائی ہے، وہ ہے دل کی پاکیزگی اور اللہ کی طرف رجوع۔ دل کی پاکیزگی کے لیے اس کے اندر 5-6 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اس سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔
سب سے پہلے ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کی صدا بلند کی۔ اس صدا کو بلند کرنے کے بعد جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوئیں، جو ہم نے اس کلمہ شہادت میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتے ہوئے ہم نے یہ گواہی دی کہ اے اللہ، ہم پوری کائنات کے معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں۔ پوری کائنات میں جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دین ہیں، اللہ نے اپنے پاس دین اسلام کو قبول فرما لیا۔ ہم جتنے بھی اس سے پہلے لوگوں نے اپنے معبود باطل بنا رکھے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتے ہیں۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہم نے اس بات کی گواہی جو دے لی، بات ہو رہی ہے دل کی پاکیزگی کی۔ موضوع کو اپنے دلوں میں اس طرح سنبھالیں جس طرح کوئی چیز یاد کرتے ہیں۔ دل کی پاکیزگی کی بات شروع ہوئی، سب سے پہلے بات آ گئی کہ پاکیزگی کی پہلی شرط یہ ہے کہ پوری کائنات کے معبودان باطلہ کا انکار کر دیا جائے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی دل میں محبت کو سنبھال لیا جائے۔ اس محبت کا مطلب کیا ہے؟ اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ ناراض نہ ہوئیے گا، ہم نے پوری دنیا پہ اور اس پاکستان میں جگہ جگہ اللہ کی جگہ پہ مشکل کشا کھڑے کر دیے، حاجت روا کھڑے کر دیے، اولاد دینے والا کھڑے کر دیا، بگڑی بنانے والا کھڑا کر دیا۔ یہ دل کی پاکیزگی نہیں ہے۔ صحابہ نے دل کو پاک کیا، کلمہ شہادت بلند کیا، فوراً ہی ایک اللہ کے مطیع ہو گئے، انہوں نے دوبارہ بتوں کی طرف دیکھا بھی نہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں سے مکہ مکرمہ کے اندر جو بت پڑے ہوئے تھے ان کو توڑا، اور یہ اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اور نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمیں ایک اللہ کی پہچان کروائی کہ تمہارا خالق ایک ہے، آگ کی عبادت کرنے والوں آگ کی عبادت نہ کرو، بتوں کو پوجنے والوں بتوں کی عبادت نہ کرو۔ یہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ تو ایک پتھر ہے یا ایک مٹی کے بنے ہوئے ہیں،
یہ تو اپنا کچھ نہیں بنا سکتے، اپنا کچھ نہیں سنوار سکتے، تمہیں کیا دیں گے؟ یہ وہ ایک اللہ ہے جس نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور یہ بتا دیا کہ میں وہی خالق ہوں جس نے 7 آسمان کھڑے کر دیے اور اس کو کسی ستون کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اسے کہتے ہیں خالق، جو پوری کائنات کا بنانے والا ہے، اور اسے کہتے ہیں خالق کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میاں بیوی کا ملاپ رکھا ہے، ایک پانی کی بوند اندر جاتی ہے، اسی سے یہ انسان کا ایک ڈھانچہ بنتا ہے اور اسی سے یہ انسان پورا وجود میں آتا ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور جب تک ہمارا یہ عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا کہ پوری کائنات کو بنانے والا ہمارا خود کا خالق، جس نے ہمیں ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا، یہ انسان کی حیثیت اللہ نے قرآن مجید میں بھی اطلاعی کہ تم کو میں نے ایک گندے قطرے سے پیدا کیا، تو کس بنیاد پر اس اللہ کے آگے اکڑتا ہے، اس کے شریک بناتا ہے، اس کے مقابلے میں مشکل کشا کھڑا کرتا ہے؟ یہ تیری غیرت کس طرح گوارا کرتی ہے؟ جب تک تمہاری یہ دل کی پکیزگی نہیں ہو جاتی، خدا کی قسم میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، دلوں کو تھام لے کہ اس وقت تک آپ کے پوری زندگی کے اعمال قبول ہی نہیں ہو سکتے، جب تک آپ کے دل کی پکیزگی میں اللہ کی توحید کا جھنڈا نہیں لہراتا، اس وقت تک آپ کی پوری زندگی کے عمل، آپ نمازیں پڑھتے ہوں، حج کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دلوں کی پکیزگی نہیں ہو جاتی، دلوں میں توحید رائج نہیں ہو جاتی، آپ کے عقیدے کی اصلاح نہیں ہو جاتی۔ تو میرے بھائیوں، اس اللہ کو دل میں بسا لیے نبی دعا کر رہے ہیں، تو یہ نبی نے دعا کر لی، یہ ہمیں سبق دیا کہ میرے امتیوں، اللہ سے بار بار یہ توحید کا جو عقیدہ ہے، اللہ سے بار بار مانگو کہ یا اللہ مجھے سچا اور کھرا دین عطا فرما، میرے دل کو اپنے دین کی طرف مائل کر دے، اور جس طرح تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، ہم سارے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے اور دین پہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور اس دین پہ جو دین توحید والا ہے، صرف ہم تیرے ہی محتاج ہوں، پوری کائنات کی محتاجی کو ہم سے ختم فرما دے، ہمیں صرف اپنا محتاج کر لے۔ یہ ہے بات دل کی پکیزگی کی۔ سب سے پہلے دل کی پکیزگی کی شرط کیا ہے؟ آج ہم نے یہ سبق یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے دل کی پکیزگی کی بات کیا ہے کہ اللہ کی توحید کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی ہے، اور جگہ ایسی دینی ہے کہ پوری کائنات کے جتنے بھی شریک ہیں وہ سڑ جائیں اور نیست و نمود ہو جائیں کہ ہم صرف اللہ کی وحدانیت کو ہی پہچانتے ہیں، اس اللہ کی حق والی بات کو ہی پہچانتے ہیں، اور اسی کے سامنے ہم اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، اسی کو مشکل کشا مانگتے ہیں، اسی کو حاجت روا مانگتے ہیں، اسی کو بگڑی بنانے والا، بگڑی تارنے والا اور بیڑیوں کو تارنے والا مانتے ہیں۔ اس سے اگلی بات،
دل کو پاک کرنے کے لیے، اپنی عبادات کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے بات ہم نے یہ کی کہ شہادت کا اور کلمہ شہادت کا اعتراف کرنے کے بعد دل کو پاک کرنے کے لیے اللہ کی توحید کو اپنے دل میں پیوست کرنے کے بعد اب بات آ گئی ہے دل کے میل کچیل کی، کہ دل کا میل کچیل کیسے صاف کرنا ہے، اور جو دل کی آلودگی ہے وہ کس طرح صاف ہوگی، اور دل کی آلودگی ہوتی کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جو دل کو زنگال لگا دیتی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں حسد، بغض، کینہ، تکبر اور ریاکاری پائی جاتی ہے، اس بھی انسان کے، اس دل کے، اس مومن کے، اس مسلمان کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ہر سوموار، بخاری کی روایت ہے، ہر سوموار اور جمعرات اللہ کے ہاں پوری امت مسلمہ کے اعمالوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور جس دل میں یہ دل کی بیماری، جس دل میں یہ پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کو سائڈ پہ رکھ دو، جب یہ دل صاف کر لیں گے، دل سے یہ آلودگی صاف کر لیں گے، پھر میں ان کے اعمال دیکھوں گا۔ ان کے اعمال دیکھے بھی نہیں جاتے۔ تو پہلی بات ہے حسد۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میرے فلاں بھائی کے پاس یہ اللہ کی یہ نعمت ہے، یا بے شمار نعمتیں اللہ نے اس کو عطا کی ہوئی ہیں، اس سے چھن جائیں اور میرے پاس آ جائیں، اسے حسد کہا جاتا ہے۔ حسد کے متبادل جو بات ہے وہ ہے رشک، جس کے بارے میں صحابہ بھی کہا کرتے تھے کہ یا نبی اللہ، ہمارے یہ ساتھی ہیں، یہ نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، بعض اوقات یہ اپنے مال و دولت کی وجہ سے ہم سے سبقت لے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے رہو، جتنا وہ صدقہ کرتے ہیں تمہیں اس سے زیادہ ثواب ملے گا، تمہیں بھی وہی ثواب مل جایا کرے گا۔ تو جب پتہ چلا ان امیر صحابہ کو بھی، انہوں نے بھی یہ تسبیحات شروع کر دی، وہ شکایت لے کے پھر آگے کہ یا نبی اللہ، یہ تو انہوں نے بھی شروع کر دی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ پھر اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ اور رشک کرو کہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما، ہم بھی تیرا پیسے خرچ کریں۔ حسد کی بیماری بخاری شریف کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو میرے صحابہ حسد سے بچنا، میرے امتیوں حسد سے بچنا، دل میں کبھی بھی کسی کے بارے میں نہ حسد لے کے آنا، نہ بغض لے کے آنا، نہ کینہ لے کے آنا، نہ عداوت لے کے آنا، اور جب بھی رات کو سو سب کو معاف کر کے سویا کرنا۔ ایک صحابی تھے، مسجد میں داخل ہوئے، عصر کا وقت تھا، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ صحابی مسجد میں داخل ہو رہا ہے یہ جنتی ہے، داخل الجنہ، اس کو جنت کی بشارت ہے۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا، تیسرے دن پھر ایسا ہوا، اور مسجد میں داخل ایک ہی صحابی ہو رہا ہے،
3 دن بشارتیں مل رہی ہیں اس صحابی کو کہ وہ جنتی ہو گیا ہے۔ کس بنا میں ملی ہیں؟ اس کے بھتیجے یا بانجے نے ان کے گھر میں 3 راتیں گزاری دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں چچا جان، میں دیکھوں وہ میں بھی عمل کروں اور میں بھی اس بشارت میں شامل ہو جاؤں۔ 3 دن دیکھنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ چچا جان میں اس ارادے سے آپ کے گھر آیا تھا، آپ کی روٹین تو وہی ہے، نمازیں بھی ہمارے ساتھ ہی پڑھتے ہیں اور جو اذکار کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کرتے ہیں، رات کو تہجد پڑھنی ہو پڑھ لیتے ہیں، رات کو آپ سوتے بھی ہیں، کوئی خاص عمل میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے 3 دن جنت کی بشارت دی ہے۔ تو انہوں نے بتایا میرے بھتیجے کہ مجھے کوئی ایسا عمل یاد نہیں آ رہا، لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ یہ بات ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں میں اپنے دل کو اس طرح پاک کر کے سوتا ہوں کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، اور اپنے دل سے کسی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی غصہ کیا ہے، کوئی برا بھلا کہا ہے، میں سب کو دل سے پاک صاف کر کے پھر سوتا ہوں۔ یہی وہ عمل ہے جو اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند آ گیا ہے۔ بات ہو رہی تھی دل کی پاکیزگی کی کہ دل کو پاک کیسے کریں۔ تو اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے دل سے یہ چیزیں نکالنی ہوگی، دلوں کو صاف اور پاک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے تکبر کی، ریاکاری کی۔ تکبر بھی انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ تکبر اللہ کی شان ہے، اللہ کی چادر ہے۔ جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ اللہ کی یہ شان والی بات تکبر کرے وہ کس طرح بچ سکتا ہے، اس کو بھی دل کے اندر سے نکالنا ہوگا۔ اور آخری بات یہ تھی ریاکاری والی، کہ ریاکاری یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر دل میں یہ بات آ جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نماز کو لمبا کر دوں یا صدقہ خیرات دینے کے لیے لوگوں کو دکھا دکھا کے کروں، اس سے بھی سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ انسان کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو خدا را آپ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے دل کو سنبھالیں، اللہ کی وحدانیت کو دل میں بسائیں، دنیا کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اپنے دل کے اندر آج یہ ارادہ پختہ کر لیں، اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ جو میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس کی گواہی دی ہے، اس کے اوپر ثابت قدم رہوں گا۔ اور جو میں نے بیان کیا کہ دل کی پاکیزگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید کو اپنایا جائے، اس کے بعد یہ دل کی جو بیماریاں میں نے بیان کی ہیں
اس کو دل سے نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔